السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ فیاض احمد ایک اور انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ساجد الرحمان، پیراگلائڈر ہیں۔ ایڈونچر ٹورزم جو ہے ان کو پروموٹ کرنے میں ان کا کافی ایک اچھا کردار رہا ہے۔ چترال سے ان کا تعلق ہے۔ ساجد، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ پیراگلائڈنگ جو ہے کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہو، کچھ کو نہیں پتہ، یہ ہے کیا، اور کب سے آپ نے شروع کیا پیراگلائڈنگ؟ پیراگلائڈنگ سب سے پہلے تو میں بیسک اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیراگلائڈنگ ایک قسم کا اسپورٹ ہے جو کہ آپ کے پاس ایک کینوپی بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی وداؤٹ انجن فلائٹس کہتے ہیں اسے، یعنی کوئی انجن نہیں ہوتا لیکن اپنی ایکسپرٹیز اور بغیر فیول کے اور تیل کے؟ بغیر فیول کے۔ تو اس میں یعنی ایرو ڈائنامک کا پورا ایک سین ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے، اسی نالج کے بیس پہ آپ فلائٹ کرتے ہیں۔ ہوں۔ تو باقی میرا جتنا پیراگلائڈنگ کا کیریئر ہے، جب میں نے آغاز کی تھی تقریباً یہ 2008 کی بات ہے، یعنی سون آفٹر میٹرک میں نے اس کا آغاز کیا تھا، کیونکہ آغاز کی وجہ اس طرح بنی تھی کہ کافی انسپائر تھا میں، میرے گاؤں کا ہی میرے ایک ٹیچر ہیں سیف اللہ صاحب، تو وہ کافی سینئر پائلٹ ہیں چترال میں، اسی نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، اس اچھا۔ کا رول رہا ہے۔ اور شہزادہ فرحاد عزیز میرے سکول ٹیچر تھے، یہ دو ہی بندے تھے جنہوں نے ان کی کاوشوں کی وجہ سے چترال میں کافی یہ پروموٹ ہوا ہے پیراگلائڈنگ، یعنی اس کے بعد بہت سارے اس طرح پائلٹ ہیں، ہوں۔ یعنی اپر چترال میں مظفر صاحب ہیں، کافی سینئر ہیں وہ، ساتھ بابر ہیں، معتصم ہیں، باقی بہت سارے بعد میں اس طرح پیراگلائڈر آئے ہیں، ایک ساتھ ہم نے فلائٹس کی ہیں کئی یعنی کئی۔ ان کو دیکھ کر آپ آئیں؟ جی بالکل، یہ مجھ سے سینئر تھے کافی، صحیح۔ یعنی انہوں نے 2000 چترال میں اس کا آغاز میرے خیال میں 2005 سے شروع ہوا، اور سیف اللہ سر نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہاک کلب سے لی، اسلام آباد سے، اور شہزادہ فرحاد نے جو یہ سیکھا ہے میرے خیال میں فارنرز سے، کیونکہ اس کی جو پری ہسٹری جو ہے 2008 سے پہلے، یہ کوئی اور میرے خیال میں کیپٹن سراج آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، یعنی اس کے بعد 2008 کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جن سے میں نے سیکھا ہے، تو ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ صحیح۔ اڑنے کا شوق آپ کو ہوا؟ اڑنا ہی ہوتا ہے بغیر پروں کے، آپ لوگ کرتے ہیں، جی بالکل۔ خطرناک بھی ہے، پھر بھی آپ نے چوز کیا؟ ایڈونچر اسپورٹ کی حد تک یعنی مجھے بچپن سے ہی، یعنی میں ایک قسم کا سمجھو کہ ہارمونیس پیشنیٹ انڈیویجول ہوں، یعنی جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں میں، تو اسپورٹ کے حوالے سے کافی میری یہ کنیکٹیویٹی رہی ہے مختلف اسپورٹس کے حوالے سے، یعنی لیکن وہ گھر کی حد تک، کیونکہ صحیح۔ کافی کنٹرول لائف میں نے گزارا ہے میٹرک تک، تو پیرنٹس کی طرف سے اجازت نہیں تھی باہر گراؤنڈس میں جا کے، یعنی سکول لیول تک ہم نے اسپورٹ کی ہے، لیکن جب پیراگلائڈنگ کا جب میں نے آغاز کی، اس میں فلی سپورٹ میرا جو دادا تھے، یعنی ان کا رہا ہے، اچھا، وہ چاہتے تھے کیونکہ آپ اڑیں؟ وہ چاہتے تھے یعنی اس نے جس طرح سپورٹ کی، ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے دادا کا نام سراج الدین صاحب، یعنی میرے والد محترم کے جو والد تھے، یعنی اس نے جتنا اس نے مجھے سپورٹ کی، اور جب بھی میں فلائٹ کرتا تھا، یعنی ہمیشہ ایک واکی ٹاکی اس کے ٹیبل پہ ہوتا تھا، اور میں سمر پیلس سے ٹیک آف کر کے لینڈنگ تک، یعنی میرے اپنی چمن پہ، یعنی ساتھ ہی کھیتوں پہ میں لینڈنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میرا کیریئر کا آغاز ہوا ادھر سے۔ کب کیا ہے آپ نے، اور پہلا آپ کو ایکسپیرینس بتائے؟ فرسٹ ایکسپیرینس بہت بندہ ڈرا بھی ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے۔ فرسٹ ایکسپیرینس میں جب ہی کیب کا بنیاد رکھا گیا، شاید کیپٹن سراج صاحب اور اس کے ساتھ ہی کچھ ٹیم ممبرس، یعنی سیف اللہ سر اور یہ سارے جتنے بھی سینئرس تھے، ان کا ایک ویژن تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جس پلیٹ فارم کے تھرو یعنی پیراگلائڈنگ پروموٹ ہو، تو انہوں نے ایک کلب بنایا، ایک ایسوسیشن انہوں نے بنایا ایک حد تک، اس کو رجسٹر کی سوشل ویلفیئر کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ فرسٹ گروپ انہوں نے چاہا کہ ہم اس کو انٹروڈیوس کریں اور ان کو سکھائیں، تو فرسٹ گروپ کا جو ان میں سے کچھ بندوں میں سے ایک اسٹوڈنٹ میں بھی تھا، تو بہت سارے لڑکے جو تھے، 6-7 بندے تھے ہم،
تو وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ وہ انہوں نے ڈراپ ہو گئے. ہاں وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ان میں سے میں سروائیو کر گیا. تو اسی طرح میرا کیریئر فرسٹ فلائٹ میں نے جو کی تھی وہ ککلشٹ میں کی تھی, یعنی اپر چترال بنی میں. کہاں سے اپنے یعنی وہ اتنی زیادہ لمبی فلائٹ نہیں تھی, چھوٹی سی فلائٹ, یعنی وہ کوئی 500 میٹر کی. ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس دن میں فلائٹ کروں گا. اچھا. لیکن وہ میرے جو بیچ فیلو تھے, یعنی ان کے بعد مجھے ٹرائی ملی. تو انسٹرکٹر سیف اللہ سر تھے. تو فرسٹ فلائٹ ہوا, لیکن مجھے اتنا وہ سمجھو کہ میں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ یعنی ہائی تھے, لیکن میں اتنا وہ نہیں اسے محظوظ نہیں ہوا یعنی فرسٹ فلائٹ میں. اچھا. کیونکہ وہ تھوڑا شاید ڈر گئے تھے یا اس طرح کچھ سین تھا. تو بعد میں اس کی یعنی جب نالج گین کی کہ اس کو لے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں, اس طرح اپنی جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہیں اس طرح آپ اس کی ہینڈلنگ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یعنی بہت سارا جب فارنر آئے انہوں نے اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کی, ان کی ایکسپیرینس سے کافی ہم نے سیکھا. تو یہ سارا کچھ ایک کھیل ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں سائیکو موٹرز اسکلس. یعنی آپ اس میں آپ جب بار بار اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی یعنی مہارت اس میں. انگریزوں کا آپ نے ذکر کیا, فارنرز جو ہیں وہ آتے ہیں. آپ نے کن کن کے ساتھ, کن کن ممالک کے پیراگلائڈر کے ساتھ فلائٹ کی, اور آج کل کیا صورتحال ہے, یہ ٹورسٹ آ رہے ہیں؟ یعنی چترال میں جس بندے نے اس کو کافی سپورٹ دی بہت سارے پیراگلائڈرس کو, بریٹ سینڈر اس کا نام ہے, امریکن ہے. شادی بھی اس نے پاکستان سے کی, کراچی سے. اچھا. تو اس کا بہت زیادہ رول ہے. اس کے بعد بہت سارے فارنرس آئے, آسٹریلیا کے آئے, نیوزی لینڈ کے آئے, اسی طرح جرمنی کے تھے, رشین تھے. تو اس طرح بہت سارے سینئر پیراگلائڈرس میں یعنی گرے ہیملٹن, روپ, الیکسی, اسی طرح بہت سارے نام, یعنی وہ کراس کنٹری پائلٹس ہے, ان کی یعنی رفاقت میں ہم نے فلائٹ کی. تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تقریباً 10-12 سال ہوئے ہیں چترال میں کوئی فارنر ابھی تک نہیں آیا ہے. زیادہ تر فارنرس جو آتے ہیں وہ زیادہ تر پچھلے سال آئے تھے, وہ تقریباً K2 کے, اور جتنا یہ 7 جتنے بھی 8000 ماؤنٹنس جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے فلائٹ کی. یعنی ایک حد تک یعنی وہ ایک ورلڈ ریکارڈ انہوں نے بنایا. تو کریزیسٹ اسپورٹ سمجھتے ہیں گلگت کو, زیادہ تر اس طرف جاتے ہیں. اچھا, گلگت جا رہے ہیں. اتنا رجحان نہیں ہے ان دنوں. گلگت میں زیادہ ہے. جی بالکل, ان کی پروجیکشن بھی زیادہ ہے, یعنی وہ مارکیٹنگ بھی ان کی اس طرح. لڑکے کافی تیز ہیں ادھر گلگت کے جو وہ ہیں, تو وہ ان کے ساتھ اپنی ایک کنیکشن بناتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں اس طرح. تو ایک کی وجہ مارکیٹنگ کی ہے کہ نہیں, یہ کریزیس جو آپ اسپاٹ بتا رہے ہیں وہاں پر اسپاٹ زیادہ اچھے ہیں؟ فارنرس جو ہیں نا وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی اس میں ہوتے ہیں. تو اس کو سینوب موٹیویشن بھی کہتے ہیں, ایک ٹرمینالوجی ہے. تو یعنی جس طرح بندہ ماؤنٹ ایوریسٹ یعنی اس کو سر کرنے جاتا ہے, اس طرح ہنزا کو بھی کریزیسٹ اسپورٹ ہے. اور ادھر جو ان کی جب وہ فلم بناتے ہیں, ڈاکومنٹریز جو بناتے ہیں, وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, کیونکہ ماؤنٹین رینجز ہر طرف, یعنی یہ سنو سے کورڈ ایریا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر ایک فلائٹ کا اپنا مزہ ہوتا ہے. چترال کے حوالے سے بتائیے گا, کریزی اسپاٹس جو ہیں یہاں پر کہاں کہاں ہیں, اور جو فارن سے آتے ہیں پیراگلائڈرز وہ کیا رائے رکھتے ہیں چترال کے بارے میں؟ چترال میں صرف 2 مین ٹیک آف پوائنٹس ہیں. ایک ہے برمولش جسے ہم کہتے ہیں, سمر پیلیس کے نام سے بھی مشہور ہے. ادھر کافی میں نے خود فلائٹ کی ہے فارنرز کے ساتھ مل کے. ایک ہے زائنی پاس, زانی پاس کے نام سے, یعنی وہ تریچ آن کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. یعنی وہاں وہ بھی وہ ہے, وہ کافی یعنی کریزی اسپورٹ ہے, کیونکہ وہ الٹیٹیوڈ میں, جتنا آپ الٹیٹیوڈ میں جائیں گے فلائٹ اتنی مشکل ہوتی ہے. اتنا ایکسپیرینس پائلٹ ادھر فلائٹ کر سکتا ہے. تو باقی میں نے خود بھی فلائٹ کی ہے کافی. 2013 کو یہ ایک
سمجھو کہ ایک لوکل ریکارڈ بھی تھا. تقریباً میں نے 6 آور تقریباً میں نے فلائٹ کی ہے. 6 گھنٹے؟ 6 گھنٹے. کہاں سے آپ نے ٹیک آف کیا؟ یہ سمر پیلس سے میں نے کی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, اور 6200 میٹر میں نے کراس کی تھی ہائٹ ایلٹیٹیوڈ میں. زبردست. 2510 میٹر سے ہم ٹیک آف کرتے ہیں سمر پیلس سے. لیکن اس وقت وہ ایک لوکل ریکارڈ تھا, یعنی کافی دوستوں نے بھی وہ سراہا, مجھے کافی انکریج کی کہ آپ نے کافی وہ ایک مائل اسٹون آپ نے تو آپ نے پھر کہاں پہ اترے, کہاں تھے پھر آپ؟ وہ تیرچ ویلی سے ہو کے نا میں آ رہا تھا یہ بنی کی طرف, تو ادھر کافی ونڈ اسٹرانگ تھی راستے میں, تو میں واپس چترال کی طرف نہیں آ سکا, لیکن میں نے لینڈنگ گوہکیر آن میں کی. گوہکیر ایک یعنی ویلی آپ ہے, برمولر سے ٹیک آف کیا؟ برمولا سے ٹیک آف کی, اور تیرجمیر کا جو پہاڑی ہے نا اس کے سامنے سے میں گزرا ہوں. صحیح. تقریباً صرف 5-6 کلومیٹر دوری سے. تو اس اور وقت یوں کے ہوتے ہوئے آپ گوہکیر کے آن کچھ میں؟ پکچرز میرے پاس ہیں, وہ الٹیٹیوڈ سے میں نے لی تھی. اور گوہکیر آن میں جب پہنچا ہوں تو کافی اسٹرانگ ونڈ تھی, تو اسی وجہ سے اسی آن پہ تھوڑا کریش لینڈنگ بھی کی. میں نے لینڈنگ کی لیکن بحفاظت لینڈنگ کی ادھر. تقریباً یہ 6 گھنٹے لگے. 6 گھنٹے لگے ہیں, کیونکہ تقریباً 2-3 گھنٹے میں نے ایکٹیویٹی کی سمر پیلس کے اوپر ہی, کیونکہ ہائٹ لینے میں وہ ٹائم لگا ہے. 5000 جب میں نے کراس کی تو پھر ادھر سے میں نے جو روٹ پکڑا ہے وہ شہر شام کا جو ماؤنٹین ایریا ہے, جو ٹیرین ہے, اسی کے اوپر سے میں گیا ہوں. یہ سارا پریت, پھستی, یہ ایریا لون, ان کے اوپر سے گیا ہوں. اچھا. جی جی. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ٹیک آف کر گئے اور آپ ہوا میں ہیں, اس دن آپ کو ڈر لگا ہو, جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہوا بہت زیادہ ہے؟ اور بالکل اس طرح بہت سارے اس طرح. تو ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ بہت ڈرے ہوں. ریسنٹلی اور ایگزام میں اس کے ونگس میں کیٹیگریز ہوتے ہیں. مجھے جو ونگ ملا وہ DHV-1 ونگ تھا, یعنی بیسک سکول ونگ. وہ کافی, یعنی اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, کیپیبلٹی کہ وہ اسٹرانگ ونڈ کو فیس کر سکے. تو اس میں ایک انہوں نے لانگ فلائٹ کا ایونٹ رکھا تھا, تو اس میں کافی دیر تک میں نے فلائٹ کی. تھیوریٹیکل سارا کچھ مجھے نالج تھا, بتا رہا تھا کہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نیگیٹیو آ رہے تھے. پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں, میں کنٹرول کر سکتا ہوں. اس میں ایک دم کولیپس ہوا مجھ سے, وہ ونگ کولیپس ہوا. تو تقریباً یہ 15-20 سیکنڈ کا یعنی کولیپس, وہ ہچکولے میں نے کھائے ہیں, تو زمین کی طرف آیا ہوں. اس وقت کیا, اور اس وقت میری فیلنگ یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی ہی یہ سیفٹی شوٹ پھینکوں. ہمارے پاس سیفٹی ونگ بھی ہوتا ہے نا, تو لیکن اس کی بھی ایک تھیوریٹیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ان کے بیس سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے اس مائکرو سیکنڈ میں آپ کو پھینکنا ہوتا ہے. تو لیکن میں نے اس وقت ڈیسیجن ہی لے رہا تھا, لیکن فائنل جب میں نے کوشش کی اس میں وہ ریکور ہوا ونگ. تو اس وقت مجھے کافی خوف لگا کہ زمین کی طرف جا رہا ہوں, گرنے والا ہوں. تو ایک واقعہ یہ ہوا, ایک سمر پیلس میں, یہ جب اسٹرانگ ڈیز ہوتے ہیں یعنی تھرملنگ ڈے, اس میں آپ جب تھرمل اس طرح ہوتا ہے نا, وہ سمجھو کہ آسان سے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا, یعنی وہ ایک گرم ہوا ہوتی ہے نا, وہ ایک بیلون کو جس طرح وہ اوپر اٹھاتی ہے. بیلون آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے نیچے کوئی ہیٹ اپ کر کے نا وہ کرتے ہیں, لیکن اللہ کی قدرت یعنی نیچر جو ہے اس کی بھی ایک زمین کی ایک وہ ہوتی ہے, ریڈیشن ہوتی ہے, ایک ہیٹ اپ ہوتی ہے وہ. تو اسی میں ہم اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اسی میں جب ہم وہ اپنی اس کی جو کور ہے اس میں اب جب ونگ کو گھماتے ہیں گلائڈر کو, تو پھر ہمیں ہائٹ ملتا ہے. جو سب سے مشکل کام تھرملنگ ہے گلائڈنگ میں, ہائٹ لینا. تو اس میں جب آپ اس کی کوئی 500 میٹر زون ہوتا ہے, تو اسی زون سے نکلتے ہوئے نا یہ فری اسپیس میں چلا جاتا ہے ونگ. اس وقت کولیپسس ہوتے ہیں. اچھا. یعنی تھرمل سے نکلتے ہوئے کولیپسس ہوتے ہیں ونگ کے اوپر, یعنی ایک اور سی کیفیت ہوتی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہ. اس میں بندے کی یعنی اس وقت آپ کا اسٹیمنا آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے. اس وقت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بہادر ہوں میں. جتنا اسٹرانگ تھرمل ہوگا اتنی اسٹرانگ کولیپسس ہوں گے. تو اس میں آپ کو ریکور, آپ کے اسکل آپ کے کام آتے ہیں اس وقت.
تو اس وقت آپ اس کو بیلنس تو یہ کرنا شاید اسی چاہیے. وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، کریشز وغیرہ ہو رہے ہیں. انسیڈنٹس یعنی جتنی اس کی تھیوریٹیکل اس طرح ہے کہ جتنا آپ ہائٹ میں ہوں گے اتنا آپ سیف ہیں، جتنے زمین کے قریب ہوں گے اتنا رسک ہے اس میں. اچھا. تو اس میں کریشز زیادہ جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لیک آف نالج. اور بہت سارے چترال میں جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس جو میں نے دیکھے ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں. ہر ایک نیا بندہ اس طرح ہوتا ہے، میں خود بھی اس طرح تھا. لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ سیف اللہ سر جو تھے وہ ایک ہیروئزم کنسیپٹ کے مالک ہیں، یعنی کوورسیو پاور سے وہ چلاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. تو فرحات سر جو تھے وہ ٹرانسفارمیٹیو تھے، یعنی وہ فری ہینڈ دیتے ہیں. تو ہم جب کچھ نیا کرنا چاہتے تھے تو ہمیں کنٹرول میں رکھتے تھے سیف اللہ سر کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے، آپ اس اسٹیج میں نہیں پہنچے ہیں، یعنی یہ کچھ جو تھیوریٹیکل نالج یا کسی کو دے کے آپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو آپ یعنی اس میں ایرر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی نا. ایک دفعہ آپ گر جائیں گے تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹیں گی یا آپ مر جائیں گے. تو لرننگ بائی ڈوئنگ چیز نہیں ہے اس میں. صحیح، مطلب مسٹیک کا کوئی یعنی چانس مسٹیک کی نہیں. کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرحات صاحب کے ساتھ جڑی یادیں کیا کہنا اس چاہیں گے؟ میں تو بہت ساری یادیں اس طرح. میرے کافی دوست یعنی ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، یعنی اسی وجہ سے بھی میرے اوپر کافی گھر کی طرف پیرنٹس کی طرف سے پریشر، یعنی کہ آپ اس اسپورٹ کو چھوڑ دیں. میرا بہت ہی اچھا دوست محسن ذکی کمرشل پائلٹ بھی تھے، وہ یعنی لاہور کے تھے، اس کی ایکسیڈنٹ ہنزا میں ہوئی. شیراز ناصر وہ بھی لاہور کے تھے، دولومس چترال میں اس کی ایکسیڈنٹ ہوئی. فرحات سر کا تو پی آئی اے پلین میں اس کی فوتگی ہوئی. تو فرحات سر تو اس طرح تھے کہ وہ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے. میرے اسکول ٹیچر بھی تھے، فیملی ٹرمز بھی تھے، تو مجھے کافی سپورٹ کرتا رہا. اس کی جتنے بھی ہم نے شندور میں فلائٹس کی، بورغل گئے ہیں، بہت ساری یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ہمیشہ جب اچھا کچھ فلائٹ کر کے میں لینڈنگ کرتا تھا بس وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ ساجد کے لیے یہ اتنا میں نے انعام رکھا ہے. اچھا. تو جب کچھ غلط بھی کرتے تھے تو ڈانٹتے بھی تھے، سمجھاتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. لیکن اس کی یعنی وہ ایک الگ طبیعت کے مالک تھے نا، وہ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے، سپورٹ بھی بہت زیادہ تھے. کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یعنی کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، اس طرح نہیں سوچتے تھے وہ. یعنی سیف اللہ سر بھی اسی طرح اپنی ٹائم وقت ہر کچھ دے دیتے تھے. لیکن ایک بندے کا میں نام لینا چاہوں گا، وہ میرے گاؤں کے ہی ہیں، زاہد جو سلیم جو ہیں قشقاریان بینڈ کے جو گٹار جو بجاتے ہیں، اس کے والد صاحب. آغاز اسی سے ہوا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا تھا آپ کو بڑا دلچسپی ہے اس پیراگلائڈنگ سے، صحیح، ہم ٹریننگ کے لیے لے جا رہے ہیں بندوں کو، آپ آئیں. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے گئے تھے. اچھا، آپ کو لے گئے تھے اسپورٹس کی طرف؟ اسپورٹ کی طرف. اچھا ساجد، آپ یہ بتائیے گا کہ کہاں کہاں آپ نے فلائٹ کی پاکستان کے اندر؟ ہم بات کریں پاکستان کے اندر میں نے چترال کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے لوور دیر، اپر دیر، سوات، اورکزئی، چکوال، کشمیر، یعنی اوورال پورے پاکستان میں جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں، آرمی کی طرف سے ہوئے ہیں سوات بھی یا لوکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا جتنے بھی یعنی پرووینشنل لیول پہ جتنے بھی یعنی ایونٹس ہوئے ہیں، میں نے کوئی مس نہیں کی ہے. یعنی تقریباً میرا کیریئر 14-15 سال کی ہے. پیراگلائڈنگ کے ساتھ میری جو وابستگی ہے نا وہ 2008 سے ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب آغاز کر رہا تھا اس وقت پورے پاکستان میں کوئی 20-25 بندے ہوں گے بمشکل. تو پنجاب کے ہیں بہت سارے. ابھی تو ہمارا فیڈریشن بھی بن چکا ہے، یعنی وہ PHPA کے نام سے سجاد شاہ صاحب جو ہیں اس کے صدر ہیں. تو بہت ایک زیادہ کمیونٹی، ابھی بہت تعداد بھی زیادہ ہوئی ہے، تقریباً 200 تک پہنچے ہیں. صرف چترال میں؟ نہیں پورے پاکستان. چترال میں کتنے ہیں؟ چترال میں کوئی 25 کے قریب ہوں گے. اچھا. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے پائلٹس جو ہیں ان دنوں، جو ایکٹیو پائلٹس ہیں، وہ ظہیر الدین بابر ہیں اور معتصم باللہ ہیں اپر چترال کے. لوور چترال میں ہم چند ہی کچھ دروش کے ہیں، سجاد صاحب.
سجاد جان اور سٹی کے سیف اللہ سر ہیں، میں ہوں، صدام ہے زاہد صاحب کا بیٹا ہے، لیکن وہ ایکٹیو فلائٹ نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے. یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں ساجد کہ جب آپ فلائٹ کرتے ہیں ایک ہائٹ تک آپ پہنچ جاتے ہیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے پیراگلائڈرز کو، یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو ہوا میں رہنے کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں ہوا میں رہوں اور اوپر سے دیکھوں نیچر کو، ہر چیز کو. آپ کے کیا احساس جذبات جس کیا طرح ہوتے پولو پلیئرس میں ایک جنون ہوتا ہے، ہمیں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کوئی پیراگلائڈنگ شروع کرتا ہے نا، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا. یعنی ہیں؟ یہ ایک نشے کی طرح جتنا ہے. بھی ایک رسک کیوں نہ ہو، اچھا. کیونکہ اس اسپورٹ سے آپ کی ایک وابستگی ہوتی ہے. تو سارا کچھ نا بہت کچھ دیا ہے پیراگلائڈنگ نے مجھے. یعنی بہت سارے اسی واسطے پورے پاکستان، اوور آل پاکستان میں یعنی بہت سارے یعنی ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ میری کنیکٹیویٹی رہی ہے، ان کے ساتھ دوستی رہی ہے. اسی وجہ سے چترال آئے ہیں وہ. تو ابھی آپ نے بتایا کہ گلگت میں زیادہ اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، مطلب پروموشن زیادہ کرتے ہیں. چترال میں پروموشن نہ ہونے کی اور اس اسپورٹس کو، اس کھیل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح آگے نہیں بڑھ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو یعنی ہمارے وہاں پیٹرنلسٹک اپروچ ہے. یعنی پیرنٹس کبھی بھی بچوں کو نا کچھ کرنے نہیں دیتے. یعنی اس طرح وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں. یعنی ایک حد تک ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے. صحیح. جتنا آپ پاور ڈسٹینس کم رکھیں گے، کچھ ہم غلط فائدے اٹھاتے ہیں. ہمارا ایک کلچر، اب ہماری ایک مینٹلٹی اس طرح بنی ہوئی ہے. تو ادھر پیرنٹس بھی یعنی والدین نہیں چھوڑ رہے؟ ہاں، پیرنٹس نہیں چھوڑتے. ایک تو اتنا یعنی فائنانشیل مسئلے بھی ہوتے ہیں، کافی ایکسپینسو اسپورٹ ہے. ابھی سارے اکوپمنٹس اگر آپ لیں 12 لاکھ تک اچھا. ہوتے ہیں. اس کی پھر 2 سال 3 سال میں ایکسپائر ہو جاتا ہے. یہ کافی پولو سے میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپینسو ہے. اچھا، 12 لاکھ میں ہاں، آپ کے تمام وہ مل جاتے ہیں وہ اس کے؟ مل جاتے ہیں. اس کے اور مزید ایکسٹرا اگر اس پہ چلے جائیں تو بہت 20 لاکھ 20-25 تک پہنچ جاتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے فائنانشیل ریزن ہے. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں چترال میں. تو پیرنٹس بچوں کو، آپ کو تو پتہ ہے ہمارے چترال کے والدین اس طرح ہیں کہ وہ بہت زیادہ کیئر میں رکھتے ہیں اپنے بچوں کو. تو کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی ایک تھوڑی سی یعنی خراش بھی نہ ہونا. تو ایڈونچر اسپورٹ میں اتنا وہ رجحان نہیں ہے چترال میں. ٹھیک ہے. یعنی ابھی شاید اس طرح کلچر بن جائے. تو ساجد بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں. یقیناً آپ نے جس ایڈونچر اسپورٹس کی بات کی، اس کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بھی کردار ہے، میڈیا کا بھی کردار ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس طرح کے جو ٹیلنٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈونچر ٹورزم میں، اسپیشلی پیراگلائڈنگ میں، ان کو آگے لانا چاہیے. نہ صرف پاکستان کے اندر جیسے انہوں نے بتایا، بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ یہ چترال کو، نہ صرف چترال کو بلکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں.